ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اکثر مسیحی کہتے ہیں کہ خدا کے مجسم ہونے کے اشارے پرانے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایمانویل کی اصطلاح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود انسانی جسم میں ہمارے ساتھ رہنے آئے گا، اور یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کی درست تشریح نہیں ہے، بلکہ یہ مغالطے پر مبنی ہے، کیونکہ خدا تو پہلے ہی اپنے علم کے ذریعے کائنات کی ہر شے کے ساتھ رہتا ہے، جیسا کہ خود لفظ لاگوس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس بابت یونانی حکماں پہلے ہی سے عقیدہ رکھتے تھے، جس کی طرف اعمال کی کتاب میں پولس اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اسی میں چلتے پھرتے اور زندہ ہیں۔ اس طرح جب خدا پہلے ہی سے اپنے لوگوس یا علم کے ذریعے کائنات کے ساتھ ایک گہرا اور ناقابل بیان تعلق رکھتا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ کسی خاص زمانے میں تجسم کے ذریعے انسانوں کے ساتھ رہے گا، یہ غیر منطقی خیال معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کو تجسم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ خدا ان کے ساتھ رہے۔ انبیاء نے اگر کوئی ایسا اشارہ کیا بھی ہے تو اس کا تعلق لاگوس کے تجسم سے تو ہو سکتا ہے، لیکن الوہیت کے تجسم سے نہیں ہو سکتا۔ البتہ اکثر مسیحی اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لفظ ایمانویل کا مطلب بلا شبہ یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اس کے لیے آپ یسایہ کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو اگر عبرانی سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو یہ محض ایک جملہ ہے جس کا مقصد الہی تسلی کا اظہار تھا کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا اور انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ لفظ صرف روحانی قربت کا اظہار کرتا ہے، نہ کہ جسمانی تجسم کا۔ یہ دعویٰ کہ اس سے مراد خدا بذات خود انسانی جسم میں آ گیا، عبرانی متن کی روح سے بہت بعید ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کا ابتدائی حصہ فلسفیانہ یونانی فکر، خاص طور پر لاگوس کی افلاطونی اور ستوئیکی تعبیرات سے خاصا متاثر معلوم ہوتا ہے۔ یہاں لاگوس کو مجسم بتایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا کی ذات مطلق گوشت پوست میں بدل جائے گی، بلکہ یہ کہ کلام جو لاگوس ہے، جسے لاگوس کہا گیا ہے، اور جو عقل ہے، حکمت ہے، الہام ہے یا علم الہی کی ایک تجریدی صورت ہے، یہی انسانی تجربے میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تجسم حکمت یا تجسم کلام ہو سکتا ہے، لیکن تجسم ذات الہی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم پولس کا بیان پڑھتے ہیں جو اعمال کی کتاب 17ویں باب کی 28ویں آیت میں ہے، تو اس کے مطابق ہمیں غور کرنا چاہیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسی میں جیتے، حرکت کرتے اور موجود ہیں۔ یہ جملہ دراصل یونانی شاعر ایپیمینڈس کے ایک شعر کا اقتباس ہے، اور پولس اس سے یہ دلیل دیتا ہے کہ خدا پہلے ہی سے ہر انسان کے وجود میں شامل ہے، کیونکہ انسان کا ہر شعور، ہر حرکت اسی الہی وجود کی موجودگی کی علامت ہے۔ تو جب خدا کی موجودگی اتنی وسیع و ہمہ گیر ہے تو اسے کسی خاص لمحے میں جسمانی طور پر ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی۔ جب خدا پہلے ہی لاگوس کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے تو پھر تجسم کی ضرورت کیوں؟ یہ نقطہ قدیم فلسفیوں اور بعد کے مسلم مفکرین، مثال کے طور پہ الفارابی اور ابن سینا کے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ خدا کی ذات متعالی ہے اور وہ مکان و زمان کی قید میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا تجسم کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ خدا نے اپنی صفات مطلقہ کو چھوڑ کر محدودیت اختیار کی، جو کہ خدا کی الوہیت سے متصادم ہے، یا پھر اس کا مطلب کچھ اور ہوگا جو مجازی ہو سکتا ہے۔ انبیاء نے اگر کوئی ایسا اشارہ کیا بھی ہے تو اس کا تعلق لاگوس کے تجسم سے ہو سکتا ہے، الوہیت کے تجسم سے نہیں۔ یہ ایک معقول اور متوازن تعبیر ہے جو فلسفیانہ اور مذہبی بنیادوں پر زیادہ قابل قبول لگتی ہے۔ لاگوس کے تجسم کو بطور الہامی شعور، اخلاقی نور یا حکمت خداوندی کے اظہار کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض یہودی اور یونانی مفکرین بھی ایسا کرتے آئے ہیں، مگر اسے خود خدا ماننا ذات و صفات الہی کو تبدل و تغیر کی حدود میں لے آنے کے مترادف ہوگا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہے؟
یا انسان کو خدا کی ہدایت سمجھنے کے لیے صرف اس کی حکمت یا لوگوس کی ضرورت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر سنجیدہ مکالمہ ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ماننا آسان ہے اور معقول ہے اور کلام الہی کے مطابق ہے کہ خدا نہیں بلکہ خدا کا کلام یعنی لوگوس مجسم ہوا، تھیوس نہیں بلکہ لوگوس مجسم ہوا۔